خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت نے پہلے اپنا عمل بتایا، جس طرح محترم محمد جمیل قادری صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ وہ اللہ کی سنت ہے۔ محترم حافظ محمد انور صاحب نے بھی درود پاک کی عظمت کے حوالے سے تھوڑی بات کی۔ یاد رکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور باقی جتنے اسلام کے اعمال ہیں یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ احکام۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ اللہ کا حکم ہے لہذا نماز ہم پہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے روزہ ہم پہ فرض ہے، اس طرح سارے اعمال۔ ایک ہے اللہ کا حکم اور دوسرا ہے اللہ کی سنت۔ دوسرا ہے اللہ کی سنت۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کا حکم، اللہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو ایک حکم دیتے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد، زمانہ گزرنے کے بعد، حالات بدلنے کے بعد اللہ پاک ان بندوں کو ایک نیا حکم دے کے اپنے پرانے حکم کو کینسل کر دیتے ہیں۔ پرانے حکم کو کینسل فرما دیتے ہیں، منسوخ فرما دیتے ہیں، اور ایک نیا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ، زمانہ تبدیل ہونے کے ساتھ اللہ پاک کے احکام میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اللہ پاک کے احکام بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی سنت ہے وہ ہمیشہ ازل سے، جب سے اللہ ہے تب سے ہے، اور جب تک اللہ ہے تب تک رہے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت کو ہرگز بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ باقی سارے نماز، اب نماز ہے ہم پر فرض ہے، ہم پر 5 نمازیں ہیں، باقی جو انبیاء کی امتیں تھی کسی پر 3، کسی پر اس سے کم، کسی پر اس سے زیادہ، تو تبدیلی اللہ کے حکم میں آ گئی، وقت حالات زمانے کے مطابق، لیکن سنت اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو نماز اور باقی احکام یہ وقت حالات گزرنے کے ساتھ بدلتے رہے، مگر درود و سلام چونکہ اللہ کی سنت ہے، سو اللہ جب سے ہے تب سے لے کر قیامت تک، جب تک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر و تبدل ہرگز نہیں ہے۔ سو حضور پر درود ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہے۔ دوسرا، اب جس طرح میں نے بتایا کہ درود و سلام، درود اللہ کی سنت، نماز، روزہ اور باقی اعمال اللہ کا حکم ہے اس لیے فرض ہے، لیکن عملی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ عملی اعتبار سے حضور کی سنت ہے۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، کیونکہ حضور نے یہ طریقہ ہمیں بتایا، حضور نے یہ عمل کر کے دکھایا، سو حضور کی سنت بن گیا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی سنت، ہمارے جو سارے اعمال ہیں یہ سب حضور علیہ السلام کی سنت ہیں، اور درود و سلام اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی ذات افضل ہے، اور اللہ کی ذات سے کم درجہ ہے آقا علیہ السلام۔ حضور کا درجہ اللہ کی ذات سے کم ہے، اللہ کا درجہ حضور کی ذات سے، تو جس طرح اللہ کی ذات حضور سے افضل ہے، اسی طرح اللہ کی سنت بھی حضور کی سنت سے افضل ہے، حضور کی سنت سے افضل ہے۔ تو نماز، روزہ اور باقی سب عبادات یہ حضور کی سنت ہیں، اور ان سب سنتوں سے بڑھ کر سنت درود و سلام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ بڑی خاص بات، اللہ کی جو سنت، اللہ کے محبوب کی جو سنت ہے، چونکہ حضور مخلوق ہیں، آقا علیہ السلام مخلوق ہیں، لہٰذا جو حضور کی سنت ہے وہ ایک حد کے اندر ہے، محدود ہے۔ مخلوق محدود ہے، خالق لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، مخلوق کی حد ہے۔ سو حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کی بھی حد ہے، وہ وقت کے ساتھ خاص ہے، وہ زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس کی ایک متعین اور معین شکل ہے،